وصحبه الرحيم أما بعد استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا، ماننے والے، نہ ماننے والے، کافر، مسلمان. لیکن ایک اور انداز سے بھی ان کو قرآن مجید میں مخاطب کیا گیا کہ مسلمانوں کو کہا گیا ہے، مومنوں کو کہا گیا ہے کہ یہ ہماری ملاقات کی، ہمارے ملنے کی امید رکھتے ہیں، ہمارے ملنے کی تمنا رکھتے ہیں، مجھ سے ملاقات کی تمنا رکھتے ہیں. اور جو کافر ہیں ان کے لیے مثلا آج ہم 19واں پارہ سماعت کیا ہے، اس کی پہلی آیت ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، کہ وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا، یعنی کافر اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتا، مسلمان اللہ سے ملنے کی امید رکھتا اور اس کی تیاری کرتا ہے. یعنی فرق مسلمان میں اور کافر میں قرآن کے لفظوں میں کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے، ایمان والا وہ ہے جس کو پتہ ہو کہ میں نے رب کے سامنے جانا ہے، جس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میری ایک رب سے ملاقات ہو چکی ہے، جس کا آج دن میں بیان ہوا ہے، جس کو یہ پتہ ہے کہ میری ایک رب سے ملاقات ہو چکی ہے اور ایک ہونی ہے، اور اس نے ساری زندگی میں اس کی تیاری کرنی ہے. اور اس کی تیاری کی جو بہترین صورت ہمیں رب نے عطا کی ہے وہ فرمایا کہ 5 وقت تم نے دن میں میرے گھر میں حاضر ہو کر مجھ سے ملاقات کی تیاری کرنی ہے. تو یہ جو نماز کیا ہے؟ یہ لقائے یار ہے. نماز کیا ہے جی؟ لقائے یار ہے. رب اللہ سے محبوب سے ملاقات کا نام ہے. اگر نماز کو اس نظر سے نہیں دیکھیں گے تو پھر نماز نہیں ہے. نہ اس کا لطف آئے گا، نہ اس کا سواد آئے گا، نہ اس کا مزہ آئے گا، نہ اس کا فائدہ ہوگا. جب نماز کو اس نظر سے دیکھیں گے کہ یہ رب سے ملاقات ہے، اور گھر سے آپ طہارت کر کے وضو کیا ہے؟ دنیا سے علیحدگی کا نام ہے، یہ ترک دنیا ہے. وضو کیا ہے؟ جس طرح آپ حج کے لیے احرام باندھتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو اپنے بدن سے جدا کر دیتے ہیں اور دنیا کی ساری زیب و زینت علیحدہ کر دیتے ہیں، صرف 2 چادریں بدن پہ لپیٹ لیتے ہیں، احرام باندھ لیتے ہیں، اللہ سے ملاقات، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں. تو وضو کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو فرض نماز کے لیے مسجد میں گھر سے وضو کر کے آئے، جو وضو کر کے جا رہا ہے اس کو احرام کا ثواب مل رہا ہے، اور جو مسجد میں فرض نماز پڑھنے جا رہا ہے اس کو حج کا ثواب مل رہا ہے. یعنی نماز اور حج ایک ہی چیز ہے. حج بھی رب سے ملاقات ہے، نماز بھی رب سے ملاقات ہے. لیکن اگر تمنا رب سے ملنے کی ہو، اگر تمنا رب سے ملنے کی نہیں ہے، صرف حاضری کی ہے، یا تمنا دل میں خیال ہی کچھ نہیں ہے، کوئی وہ اس میں بات ہی نہیں ہے، تو پھر اس نماز کا وہ مقصد حل نہیں ہوتا. اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں فرماتا جو اللہ سے ملاقات کا مشتاق نہیں ہوتا. اگر آپ کو رب سے ملاقات کا شوق نہیں ہے نا، تو پھر اللہ کو بھی آپ سے ملنے کا شوق نہیں ہے. اس لیے سرکار کی حدیث حضور نے فرمایا جب نمازی رب کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اپنا دست رحمت، جیسا ہے اس کی شان کے لائق ہے، اس کے ہاتھ ایسے تو نہیں ہے جیسے وہ جسم سے پاک ہے، اللہ اپنا دست رحمت نمازی پہ دراز کر دیتا ہے. لیکن جب اس کے خیالات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اس کی توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اور اس کے دل میں وہ ملاقات والی بات ہی نہیں رہتی کہ میں کھڑا کہاں ہوں، میں آیا کہاں ہوں، میں بات کس سے کر رہا ہوں، جب وہ بات ہی وہ کیفیت ہی نہیں رہتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ وہ اپنا دست رحمت واپس لے لیتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں جس کو مجھ سے بات کرنے کی تمنا نہیں، ہمیں بھی اس سے بات کرنے کی تمنا نہیں ہے. تو قرآن مجید میں جتنی بھی آپ بے شمار آیتیں ہیں پڑھیں گے، کافروں کو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم سے ملاقات کی آرزو نہیں رکھتے، ہم بھی ان سے ملنے کی آرزو نہیں رکھتے. مومن ہم سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے، ہم بھی اسے ملاقات کی تمنا رکھتے ہیں. اور یہ نماز اصل میں ریہرسل ہے، پریکٹس ہے، یہ مشق ہے اللہ سے ملاقات کی. اور جس طرح نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہیں، طہارت کرتے ہیں، دنیا کو چھوڑ کے آتے ہیں کہ ہم محبوب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو یہ نماز میں جب یہ مشق ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے رب سے ملنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے موٹے لفظوں میں اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں کہ جو نماز کے لیے اپنے دل کو تیار نہیں پاتا، وہ رب سے ملاقات کے لیے بھی اپنے دل کو تیار نہیں پاتا. 5 وقت دن میں یہ مشق اس لیے کرائی جاتی ہے کہ انسان 5 وقت دنیا کے جس بھی دھندے میں، اور 5 وقت ایسے سپریٹ کی گئی، یہ نہیں ایک وقت میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، نہیں، پورے اس کو سپریڈ کر کے پھیلایا گیا ہے کہ دن کے 5 وقتوں میں
5 نمازیں فرض کی گئی ہیں کہ دنیا کے دن کے جس وقت میں بھی دنیا اپنی طرف تمہیں کشش کرنے لگے، دنیا تمہیں اپنی طرف بلانے لگے، ادھر سے آواز آئی حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، جب محبوب کی آواز آئے تو پھر تم دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو 5 وقت جب تم دنیا کو چھوڑنے کی مشق کر لو گے نا تو پھر دنیا کو چھوڑنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، پھر موت آسان ہو جائے گی۔ موت بھی تو ملاقات ہے نا، موت بھی ایک بڑی نماز ہے۔ موت کیا ہے؟ ایک بڑی نماز ہے جس کے لیے ہم 5 دن میں 5 وقت تیاری کرتے ہیں۔ اگر آپ نماز کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر موت کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ آ تو جائے گی، مر تو جائیں گے، لیکن تیار نہیں ہیں، چونکہ موت کیا ہے؟ یہ رب سے ملاقات ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رب سے ملاقات، اللہ سے ملاقات کا نام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے آخری سانس تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پہ کیا تھا کہ بالرفیق الاعلیٰ، کہ میں اپنے اس اعلیٰ دوست کے ساتھ مل رہا ہوں۔ اسی لیے بزرگوں کی موت کو ہم موت نہیں کہتے، وصال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وصال کا مطلب کیا ہے؟ ملنا، یعنی ایک بچھڑا ہوا دوست اپنے دوست سے ملتا ہے، ایک بچھڑا ہوا یار اپنے محبوب سے ملتا ہے، ایک بچھڑا ہوا بندہ اپنے رب سے ملتا ہے۔ تو ملاقات دراصل رب سے موت رب سے ملاقات ہے، اس کی مشق ہمیں نماز میں کرائی جاتی ہے۔ یہ نماز کیا ہے کہ آپ نے کوشش کری، ضروری نہیں کہ ہر وقت آپ کو وہ کیفیت حاصل ہو، نصیب والوں کو ملتی ہے، لیکن نیت تو کریں، نیت تو کریں۔ جب آپ مسجد میں آتے ہیں اس نیت کے ساتھ آئیں کہ ہم رب سے ملنے جا رہے ہیں۔ اور جس طرح کوئی اپنے محبوب سے ملنے جاتا ہے تو اس کے دل کی کیا کیفیت ہے؟ یہ جو عاشق ہے نا، اس سے پوچھیں نا، جب کوئی محبوب سے ملنے جاتا ہے اس کے دل میں وہ خوشی کے کیا جذبات ہوتے ہیں، کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اسی لیے جناب سید عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ حضور اتنے خوش اخلاق تھے، اتنے ملنسار تھے، ساری زندگی کسی بندے کو حضور سے گلا نہیں ہوا، لیکن جب اذان کی آواز آ جاتی، نماز کا وقت شروع ہو جاتا، سرکار ہم سے ایسے اجنبی ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہ ہو۔ حضور نہ اپنی بیویوں کو اس وقت جانتے تھے، نہ بچوں کو جانتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے۔ تو یہ کیفیت ہونی چاہیے نماز کی، اصل میں یہ نماز کی روح ہے، یہ اصل ہے۔ بس یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں کہ ہم نے دن میں 5 وقت وضو کر کے مرنے کی تیاری کر لی۔ جب آپ یہ کام کر لیں گے تو پھر موت مشکل نہیں ہوگی، موت بہت آسان ہوگی۔ اور پھر موت خالی موت نہیں ہوگی، پھر موت آپ کے لیے اللہ سے ملاقات کا سبب بن جائے گی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ زندگی میں اگر یہ مر لیتا ہے نہ ہونا تو مرنے کے بعد یہ طے کرنے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ زندگی میں یہ روح کو اللہ نے جس مقام کے لیے پیدا کیا، جس مقصد کے لیے میں پیدا کیا، زندگی میں اگر وہ مقصد حاصل نہ ہو تو مرنے کے بعد مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کوشش کریں کہ جتنی بھی باقی ہے، کتنی باقی ہے، رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جو بھی گھڑی باقی ہے وہ یاد محبوب میں، وہ حاصل زندگی ہے، وہ لمحہ جو تیری یاد میں گزر۔ جیسے دن کو یاد بات کی تھی کہ اصل مقصود اس کا وہ محبوب کی یاد ہے، محبوب سے ملاقات ہے، کہ اگر انسان کو نماز میں بھی رب یاد نہ آئے تو پھر وہ نماز ہے، نماز نہیں۔ جہاں بھی جس مقام پہ رب یاد آ جائے وہ مقام نماز کا مقام۔ اسی لیے وہ عاشق لوگ کہتے ہیں لوگ کی 5 ویلے اسی ہر ویلے، لوگ تو 5 وقت پڑھتے ہیں نا، ہم ہر وقت ہی نماز میں ہوتے ہیں کہ یاد محبوب میں ہوتے ہیں، ہمیں وہ بھولتا ہی نہیں ہے۔ وہ جس طرح کسی عاشق نے کہا تھا کہ وہ تجھے یاد کرے جس نے بلایا ہو کبھی، وہ تجھے یاد کرے جس نے بلایا ہو کبھی، ہم نے تو تجھ کو بلایا نہ کبھی یاد کیا۔ اور دل کے آئینے میں تصویر یار جب ذرا نظر جھکائی دیکھ لیا۔ تو نماز کو معمولی بالکل نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ افسوس ہے ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، آج دیکھیں نا مسجد خالی، پوری دنیا میں یہی حال ہے۔ یہ آپ اپنی بستی علاقے کی بات نہیں، کہیں بھی چلے جائیں، پوری دنیا کے ممالک میں بھی دیکھا ہے ہوں۔ اور ترکی کی بہت بڑی مسجد ہے ایک استنبول میں، بلو موسک جس کو کہتے ہیں، نیلی مسجد، بہت بڑی مسجد ہے، ساتھ اس کے بنا ہوا پارک وغیرہ بنے ہوئے ہیں۔ ترکی میں گیا 3-4 سال پہلے، اب باہر وہ پارک وغیرہ وہ بھرے ہوئے ہیں، ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں، سیاح ہیں، لوگ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، شہر کی تقریبی کر 5 وقت میں اذان ہو رہی ہے مسجد میں، اور اتنی بڑی مسجد کہ آپ اس کے ایک سرے سے دوسرے سے جاتے ہوئے کتنے منٹ لگ جاتے ہیں، لیکن اس مسجد میں جب نماز کے لیے جائیں تو وہ مشکل آدھی صف ہوگی یا 1 صف ہوگی۔ تو یہ ہر جگہ یہی حال ہے، یہ غفلت ہے ہماری کہ ہمیں رب یاد نہیں ہے۔ اگر رب یاد ہوتا تو آج آپ کی مسجدیں بھری ہوتی ہیں۔ اگر رب سے ملاقات کی تمنا ہوتی نا، یہ جو پہلی ڈویژن بیان کی ہے مومن اور کافر کے درمیان فرق قرآن کے لفظوں میں کیا ہے، کافر وہ ہے جس کو رب سے ملاقات کی تمنا نہیں ہے، مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کو رب سے ملاقات کی تمنا ہوتی ہے۔ ہر ملاقات سے بڑھ کر رب سے ملاقات کا اشتیاق ہوتا ہے،
تو جب وہ چیز دل میں آ جاتی ہے تو پھر آپ کو 5 نمازیں بھی ناکافی معلوم ہوتی ہیں. پھر وہ مرحلہ انسان پہ آتا ہے جب سرکار فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ پھر میرا بندہ 5 نمازوں میں کی اس کو سکون، اس کی وہ محبت چاہت اس کی پوری نہیں ہوتی، پھر وہ 5 سے زیادہ نفل نمازیں پڑھ کے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. میری ملاقات زیادہ جستجو، زیادہ شوق سے رات کو جب دنیا سوئی ہوتی ہے وہ بستر سے علیحدہ ہو کر میری بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور مجھ سے ملاقات کی، مجھ سے بات کی، مجھ سے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے میں رب سے باتیں کروں میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے رب مجھ سے باتیں کرے میں قرآن کھول لیتا ہوں. تو یہ اتنی بڑی چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. انشاءاللہ اگلی نشستوں میں کوشش کریں کہ نماز کے جو مختصر ضروری مسائل ہیں ان کا بیان ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا